بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں علی شیر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے انتہائی اہم فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ تھا نیب ترامیم کے حوالے سے. چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال، مسٹر جسٹس اعجاز الحسن، مسٹر جسٹس منصور علی شاہ، ان پر مشتمل بینچ نے نیب ترامیم کے حوالے سے فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ تھا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ان کی اس پٹیشن کے اوپر جو عمران خان اس وقت جیل میں ہے. ان کی اس پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ آیا ہے. انہوں نے کیا کیا چیلنج کیا تھا، کتنی چیزوں کو چیلنج کیا تھا اور ان میں سے کتنی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اڑا دی اور اس کے نتیجے میں فائدہ کس کو ہوا، نقصان کس کو ہوا. کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ آئینی معاملہ اپنی جگہ، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیاسی معاملہ بھی ہے. ذوالقرنین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین اقبال ہمارے سپریم کورٹ کے بڑے ہی ایکٹیو رپورٹر ہیں، بڑی باریک بینی سے رپورٹنگ کرتے ہیں اور یہ پورا کیس رپورٹ کرتے رہے ہیں. ذوالقرنین، اگر ہم عام آدمی کو سادہ سے جھٹکے انداز میں بتائیں، عمران خان نے مانگا کیا تھا اور ملا کیا؟ عمران خان نے مانگا سپریم کورٹ سے یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی جتنی قیادت تھی، نواز شریف تھے، شہباز شریف تھے، آصف زرداری سمیت، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی سمیت درجنوں ان کے جو لیڈر تھے جن کے کیسز انہوں نے خود اپنی نیب کو، قانون کو بدل کے معاف کروائے تھے. اور ان کے حوالے سے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی سیلف سرونگ قسم کی ترامیم کی ہیں، اپنے لیے کی ہیں، اپنے کیسز معاف کرائے ہیں، لہٰذا ان ترامیم کو واپس کیا جائے، جس کے نتیجے میں ان کے مقدمات ختم ہوئے. اگر یہ میرٹ کے اوپر اپنے آپ کو مقدمہ لڑ کے بری ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، کیونکہ اب نیب قانون بدل گیا تھا، عمران خان کے اوپر بھی نیب کا کیس تھا، تو انہوں نے لکھ کے دیا سپریم کورٹ میں کہ میں چاہوں تو نیب ترامیم سے فائدہ لے سکتا ہوں، ترامیم کے تحت بہت آسانی سے القادری ٹرسٹ کیس سے میں باہر آ سکتا ہوں، لیکن میں پھر بھی عدالت سے یہ استدعا کر رہا ہوں کہ ان ترامیم کو کالعدم قرار دیں، چاہے میرے لیے بھی مشکل ہو، میں بھی اسی طریقے سے کیس لڑ کے اپنا دفاع کر کے باہر آؤں گا، میں بھی ان ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. انہوں نے نیب کو بھی یہ لکھ کر دیا تھا جواب میں کہ نئی ترامیم کے تحت جو مجھے ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں آپ سے بے شک وہ مجھے نہ دیں، کیونکہ میں وہ کلیم کسی صورت اچھا نہیں یہ کر بتائیں رہا. انہوں نے کیا کیا مانگا تھا؟ مانگا یہ تھا انہوں نے کہ جیسے ایک ترمیم کی گئی تھی آمدن سریر سرسجات کے کیس میں، اس میں ترمیم یہ تھی کہ نیب نے پہلے یہ ثابت کرنا تھا کہ نہ صرف آپ کے اثاثے آمدن سے زائد ہیں بلکہ آپ نے یہ اثاثے کرپشن کی بنیاد پر، بددیانتی کی بنیاد پر بنائے ہیں. اب جب تک آپ یہ کیس کوئی ایسا نہیں پکڑیں گے کہ ہاں یہ کک بیک سے آپ کو اتنے لاکھ روپے اتنے کروڑ ملے، آپ نے وہ یہ یہاں لگا دیے، تب تک یہ نیب بھی کیس بنا ہی نہیں سکتا تھا. اب اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں اس نقطے کے اوپر یہ کہا ہے کہ آمدن سے زیادہ اثاثے ہونا ہی بذات خود ایک کرپشن اور ایک جرم ہے. اور اب اس صورت میں کہ جب آپ نے پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ کس جرم کے نتیجے میں یہ پیسہ آپ کے پاس آیا، وہ ایک الگ سے جرم ہوگا، وہ ایک الگ سے کیس ہے. تو ان دو کیسز کو مرج کر کے ایک کیا گیا اور اس کو بھی اتنا مشکل بنا دیا کہ ثابت کرنا کہ جیسے جو پبلک منی ہے اس کو ایک طرح سے آپ نے لوٹ سیل اس کی لگا دی ہو. تو اس لیے یہ دو جرموں کو الگ کر کے اس کی نوعیت تبدیل کرنا، یہ جو، کیونکہ کرپشن کے کیس میں وکٹم عوام ہوتی ہے عدالتی فیصلے کے مطابق، کیونکہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے سارا سرکاری جو لگتا ہے، جو کرپشن کی نظر ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹلی عوام کے بنیادی حقوق کو یہ متاثر کر رہا ہے. اچھا اس میں بارے ثبوت کا بھی معاملہ تھا؟ وہ بارے ثبوت یہی تھا نا بیسیکلی. پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے جو جس کے اثاثے تھے آمدن سے زیادہ، اس نے ثابت کرنا ہوتا تھا کہ یہ میں نے کہاں سے بنائے ہیں. اس میں انہوں نے بارے ثبوت سارے کا سارا نیب پہ ڈال دیے تھے کہ پہلے آپ ثابت کرو کہ یہ اثاثے بھلے آمدن سے زیادہ ہیں، لیکن پہلے یہ ثابت کرو کہ کرپشن کا نتیجہ. اور اب یہ واپس ہو گیا؟ اب یہ واپس ہو گئے. ایک انہوں نے یہ چیز کی تھی، بڑی آصف زرداری صاحب نے بڑی باریک بینی سے گیم ڈالی تھی. وہ گیم یہ تھی کہ جعلی اکاؤنٹس کیس کے جتنے ملزمان تھے ان کو انہوں نے سب کو کہا کہ جی آپ پلی بارگین کریں، کیونکہ تحقیقات آگے بڑھتی جا رہی تھی، نئے سے نئے کٹے کھلتے جا رہے تھے ان کے لیے. انہوں نے کہا پلی بارگین کرو، معاملہ ادھر ہی دب دو. اب سب نے جس کے حصے میں 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ رقم آئی، انہوں نے اتنے پیسے اسکیموں کے جو آئے تھے وہ واپس کر کے پلی بارگیننگ کر لیں. اور عوامی عہدوں کے لیے تو نائل ہو گئے، سرکاری افسر نہیں لگ سکتے تھے، لیکن وہ سائڈ لائن ہو گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ترمیم کر دی قانون میں. اب اس ترمیم کے ذریعے ہوتا ہی تھا کہ آپ نے صرف جا کے نیب کو یہ کہنا ہے کہ جی عدالت کو درخواست ایک دینی ہے کہ جی مجھ پہ زور زبردستی اور دباؤ کے ذریعے انہوں نے پلی بارگین کروا لی تھی، میری پلی بارگین کی رقم واپس کرو، میرا کیس سنیں. اب 50 کروڑ کی اوپر لمٹ کر دی انہوں نے، 15-20 کروڑ والے سارے نیب کے دائرے سے نکل گئے، جو پیسے جمع کرے تھے واپس لیے جیب میں ڈال کے کلین چٹ ہو کے گھر چلے گئے. نہ کیس بنا، نہ سزا ہوئی، سزائیں ختم ہو گئیں کیونکہ ان کا کیس ختم ہو گیا. یہ سپریم کورٹ نے ریورس کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ترمیم کالعدم ہے، یہ ایسی ہے جیسے ہوئی ہی نہیں تھی.
اور اب ان کے تمام جو یہ بینیفیشری تھے پلی بار گین والے اس معاملے کے ان کا واپس ہونا پڑے گا. ایک بڑا اعتراض کیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہ جی عمران خان نے پارلیمنٹ کے اندر مخالفت نہیں کی نیب ترامیم کی اور باہر آ کے وہ سپریم کورٹ میں کس بیس پہ چیلنج کر سکتے, ان کا اپنا کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا, رن اوے پارلیمنٹرین کہا گیا. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت نے پارلیمنٹ کا حصہ بننا یا نہیں بننا, اندر بیٹھنا یا ریزائن کر کے باہر آنا ہے, یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے اور پولیٹیکل فیصلے کا جائزہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں لے سکتی. ذوالقرنین یہ بتائیں کتنے فیصد یہ فیصلہ عمران خان کی پٹیشن کے حق میں آیا اور کتنے فیصد اس کے خلاف آیا؟ دیکھیں مکمل طور پہ عمران خان کے حق میں آیا فیصلہ, ان کی پٹیشن کے حق میں آیا ہے. اب آگے جا کے وہ خود نیب قانون کے نرغے میں آئے وہ ایک الگ بات ہے, ان کی پٹیشن کے حق میں آیا ہے. صرف اور صرف سپریم کورٹ وہ خود بھی آئیں گے اس میں آنے کو, تو کیس بنانے کو تو بنا سکتے ہیں, کیس بنانے آمدن سے رہے ساتھوں کا کیس بنانا کون سا مشکل کام ہے, آپ وہ بھی سکتے ہیں, سارے ریڈ لائن میں اس وقت. لیکن چیز یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں, جو آپ نے پوچھا نا کہ جی ان کی پٹیشن کتنی ایکسیپٹ ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے صرف اور صرف جو بیوروکریسی ہے, سرکاری افسران ہیں, ان کو استثناء دیا ہے کہ ان کو غیر ضروری ہراساں نہ کیا جائے, بلا وجہ جو سرکاری کام رک گئے تھے, ٹھپ ہو گئے تھے, کہ وہ کام چلتے رہیں, ان کو جو ریلیکسیشن ہے وہ برقرار رہے گی. ادروائز جو عوامی عہدیدار ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ جو عوام کا پیسہ ڈائریکٹلی یوز کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ والا جو کیس ہے جس میں یہ بیس کی یہی تھی منصور علی شاہ صاحب کی, قاضی صاحب کی, کہ جی یہ بینچ بنا ہی نہیں سکتے, تو اگر یہ ریویو میں جاتا ہے اور یہ اس کو پہلے جو ہے وہ چلے گئے عمر عطا بندیال صاحب تو, اور وہ بحال ہو جاتا ہے, پارلیمنٹ کا حق مان لیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا, تو پھر اس کی فیٹ کیا ہوگی اس فیصلے کی؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں, وہ ریویو آف ججمنٹ نہیں ہے, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے. اچھا, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر آیا ہوا ابھی تک سٹے, مینس کہ عملاً وہ غیر فعال ہے, وہ قانون وہ عملی طور پہ اس کا وجود نہیں ہے. اب جب 18 تاریخ سے منڈے سے وہ فکس کر دی ہے, وہ کبھی امکان ہے کہ فل کورٹ اس کو سنے گی, جیسے قاضی صاحب اور ان کے ججز خود مطالبہ کرتے رہے ہیں. اب سپریم کورٹ کا فل بینچ یا اس کا سٹے ویکیٹ کر دے گا, کیونکہ 8 نے سٹے دیا تھا, 16-15 بیٹھیں گے اور سٹے ویکیٹ کر دیں گے. اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا یہ قانون کے مطابق ہے, ایسی بل بن سکتا تھا یا نہیں. اگر بل فرض کریں وہ سسٹین کر جاتا ہے تو دو آپشن ہوں گے, یا تو جتنے 184(3) کے کیسز اس کے بعد ہوں گے سارے ریورس کرنے پڑیں گے آپ کو, زیرو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یا پھر وہ ہوگا جو نظریہ ضرورت ٹائپ کا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو آئینی تحفظ مل جائے گا. جیسا کہ 31 جولائی 2009 کو افتخار چودھری صاحب نے تمام پی سی یو جج فارغ کر دیے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, جو فیصلے تو عدالتیں کر چکی تھیں, انہوں نے کہا جی فیصلے برقرار رہیں گے, ان کا قانونی تحفظ رہے گا. یہ بتائیں جی کہ ایک بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ احتساب سب کا ہوگا, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, آپ کو بھی یوں لگتا ہے کہ باری سب کی آئے گی, باری باری آئے گی؟ ایگزیکٹلی باری باری آئے گی اور سب کی آئے گی. جیسے پیپلز پارٹی چیخیں مار رہی ہے اس وقت, اور باقی جو ان کے مین دو اتحادی تھے جے یو آئی اور نون لیگ وہ سائڈ پہ ہو گئے, اور ان سے کنارہ کش ہو کے ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے یہ تمہارا ایسے ہی کبھی نہیں تھے. اسی طریقے سے اگلا نمبر جو نومبر کے قریب آ کے نون لیگ پہ اوپر آئے گا, اکتوبر نومبر میں, کیونکہ میاں صاحب نے تو آنا نہیں ہے اب اس فیصلے کے بعد. پھر سے ان کے کو ڈاکٹر عدنان کہہ رہے ہیں دل کا مسئلہ بن گیا ہے. اس سے پھر یہ ہونا ہے کہ وہ چیخیں مارنے شروع ہوں گے, پھر جے یو آئی کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو وہ الگ چیخیں ماریں گے, الگ الگ کر کے ان کو مارا جائے گا. بالکل ٹھیک. ذوالقرنین کو آپ نے سنا, اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے ایک تصویر کا دوسرا رخ, اور کہا جائے کہ ایک اور ویو سپریم کورٹ سے ہی, کہ کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آج کا فیصلہ ہے وہ کیسا رہا. طیب بلوچ صاحب ہمارے سینئر رپورٹر ہیں, طویل عرصے سے سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں. بلوچ صاحب, آج کے جو فیصلہ ہے اس کو آپ نے کیسے نچوڑا؟ کیا یہ جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ جی عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی جیت گیا, اس کی پٹیشن مان لی گئی, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں. عمران خان کی صرف پٹیشن یا وہ عمران خان کی جیت نہیں ہوئی, اس کے بیانیے کی بھی جیت ہوئی ہے. اور وہ پوچھیں کس طریقے سے, وہ بھائی عمران خان کی کہی ہوئی ہر بات کو یہ بندیال, اس کا ہم خیال ججز, جس کو عوامی اصطلاح میں عمران دار ججز بھی کہا گیا, ہم خیال ججز بھی کہا گیا, وہ تو قرآن و حدیث سمجھتے ہیں. جس ہم نے متعدد فیصلوں میں دیکھا, اور اسی نیب کیس میں بھی, کہ عمران خان نے جو استدار نہیں بھی کی ہوتی اس سے بھی بڑھ کے اس کو ریلیف ملتا رہا ہے, تو اسی وجہ سے یہ سارا تاثر ہوا. تو اس وجہ سے خان صاحب کی جیت ہوئی. یہ جو کیس ہے نیب ترامیم والا, یہ 15 ماہ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی, 56 سماعتیں ہوئی, تقریباً 200 سے زائد گھنٹے اس کو دیے گئے, 150 گھنٹہ صرف تحریک انصاف کو دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کا بیانیہ مین سٹریم میڈیا پہ نہیں چل سکتا تھا, وہ جسٹس عمر عطا بندیال نے وہی بیانیہ اپنے ریمارکس میں چلایا. تو مطلب اسی وجہ سے تو خان کی جیت ہو گئی. اور بندیال نے کیا کیا,
اب یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک معزز جج کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں بقول جسٹس منصور علی شاہ کے، کہ ایک پارلیمان سے کہ ایک بھگوڑے کے لیے جو ہے وہ ان ججز کو جو ہے وہ 24 کروڑ عوام اور اس کے منتخب پارلیمان کی جو ہے وہ توہین نہیں کرنی چاہیے. تو جسٹس لیکن بلوچ صاحب اس معاملے پہ عمر عطا بندیال صاحب نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کس نے پارلیمان میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے یا جو کرنا ہے یہ سیاسی فیصلے سیاسی جماعتوں نے کرنے ہوتے ہیں، یہ عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے. عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے تو چیف جج کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا سپوکس مین بنا رہے، ہے کام نہیں ہے نا. تو وہ بندیال کا تو یہی کردار رہا. اچھا اس کے علاوہ بندیال ہوتا کون ہے پارلیمان کو یہ کہنے والا؟ نہیں کہہ سکتا، اس کا اختیار نہیں ہے. اور آج جو فیصلہ دیا، کیا کوئی عدالت بلوچ صاحب کسی سیاسی پارٹی کو یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ اپنا سیاسی رائٹ یعنی استعفیٰ دیں یا نہ دیں، ایوان میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، کیا کوئی عدالت جو ہے وہ ایسا آئینی اختیار رکھتی ہے؟ عدالت یہ اختیار ضرور رکھتی ہے کہ ایک سیاستدان اگر پارلیمان کو چھوڑ کے عدالت میں آ جائے تو عدالت اس کو یہ ضرور کہتی ہے کہ یہ آپ کا پراپر فورم نہیں ہے، پارلیمان ہی آپ کا پراپر فورم ہے، آپ اپنی پولیٹیکل فائٹ جا کے پارلیمان میں لڑیں. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اعجاز الحسن اور عمر عطا بندیال کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے تو آپ شوٹ کر دیں اور یہ بھی اپنے کندھے جو ہے اپنی ساسو ماں کی خوشی کے لیے جو ہے وہ اس کو پیش کر دیں اور پورے 24 کروڑ عوام کی بھی اپنے فیصلے کے ذریعے توہین کر دیں اور پارلیمان کا بھی توہین کر دیں. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ بتائیں اس فیصلے کی آپ کو فیٹ کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ اب جو ایک 18 تاریخ کو جو لگ رہا ہے، جو پہلے سٹے ہوا ہے اس بینچ بنانے کا اختیار والا جو معاملہ ہے، اگر وہ کیس ہی جو کہ منصور علی شاہ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو ان ججز کی رائے تھی کہ جی پارلیمان نے قانون بنا دیا، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اب اگر وہ اس پہ سٹے ختم کر دیتے ہیں یا اس ایکٹ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کا حق ہے، پھر اس آج کے فیصلے کی جگہ کیا ہو؟ پہلی بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ اپنا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جتنے فیصلے دیے ہیں ان کی فیٹ آپ کو کوئی نظر آئی ہے؟ ہوا میں ہی اڑ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوائی فیصلہ ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے تو کہا کہ یہ دور کی کوڑی لا کے نا اور اس کو بنیادی انسانی حقوق سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. تو یہ تو ہوا میں فیصلہ ہے، مفروضے پہ مبنی فیصلہ ہے، تو مفروضے پہ مبنی فیصلے کو جو ہے وہ اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی. دوسرا جو آپ نے کہا، بڑا آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. اب میں اس کے اوپر اپنی ایک رائے تو دے سکتا ہوں لیکن حتمی کنکلوژن نہیں دے سکتا، وہ کورٹ نے طے کرنا، کیونکہ اس میں ابھی تک چیزیں ابہام کا شکار ہیں. اب وہ جو وے آؤٹ ہے نا وہ ابھی تک نہیں آیا. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو سپریم کورٹ بندیال صاحب نے اس کے 8 رکنی بینچ نے اس پہ سٹے دے دیا تھا، اور اس کے قانون کے مطابق معاملہ یہ تھا کہ جو بھی 184(3) کے تحت درخواست آئے گی، تو یہ عمران خان کی نیب والی معاملے پہ بھی درخواست 184(3) کے تحت تھی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ نیب ترامیم سے بنیادی انسانی حقوق وائلیٹ ہوئے ہیں. تو اس پہ بینچ بنا، وہ تو چلتا رہا. لیکن جب قانون آ گیا یا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا، اس کے بعد کی جو سماعتوں پہ جو ہے وہ ایک تفوضات، خدشات کا اظہار ہو رہا ہے. اور یہ ہمیں جو اوپینین دی یا یہ جو رائے دی یا یہ جو آرگیومنٹ بلڈ کیا جس پہ کہ آپ بات کر رہے ہیں یا میں بات کر رہا ہوں، وہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں بھی اور برملا اوپن کورٹ میں بھی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، منصور علی شاہ کے الفاظ ہیں کہ جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے تو یا تو پہلے اس کے سٹے آرڈر پہ اور اس کا مکمل فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ آیا ہم اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں یا اس کو سسٹین کرتے ہیں یا اس کی توثیق کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس معاملے کو سنتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر فل کورٹ بینچ بنایا جائے. بس صورت دیگر کہ اگر ہم نے اس پہ کوئی فیصلہ دے بھی دیا تو کل کو اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سپریم کورٹ نے ہی جو ہے وہ اس کی توثیق کر دی تو پھر یہ فیصلہ اور اس بینچ بھی غیر قانونی ہو جائے گا، اس کا وجود کھو دے گا اور اس کا پھر فیصلہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. فیصلوں کو جو ہے جیسے افتخار محمد چودھری والے، وہ پی سی او ججز والے، آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا ایسے تھا جیسے یہ ججز تھے ہی نہیں. اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی، یہ والی جو ترامیم والا معاملہ ہے کہ یہ کیسز ویسے کے ویسے ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ وہی زیرو سے شروع ہو گیا. تو اگر وہ ہو جاتا ہے، فرض کرے بحال کر دیتے ہیں کہ جی نہیں بالکل توثیق کر دیتے ہیں جیسے آپ نے کہا، جی ہاں، تو پھر بھی تو کچھ جو فیصلے ہو چکے ہیں یا تو پھر ریویو میں ایک بڑا بینچ جو ہے یا فل کورٹ جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی، تبھی جا کے یہ واپس اس سچویشن میں آ سکے گا. بالکل. اب یہی ہے کہ اگر اس میں 2 پوائنٹ آ رہے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ توثیق کر دیتی ہے تو جب سپریم کورٹ نے توثیق کر دی اور تو پھر 184(3) کے تحت یعنی کہ وہ 184(3) کا قانون یا وہ جو سپریم پریکٹس قانون ہے وہ آنے کے بعد سے لے کر اب تک جتنے بھی 184(3) کے سارے جنرل نہیں 184(3) کے جتنے بھی فیصلے آ گئے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ ریویو میں بھی جا سکتے ہیں لیکن ریویو میں چانس کم ہے اگر توثیق کر دی گئی. توثیق نہ ہوئی اور سپریم کورٹ نے یا مطلب اس کو نل اینڈ وائڈ کیا تو پھر اس میں یہی ہے کہ ریویو میں جا کے وہ چیزیں چینج. ایک چیز یہ بتائیں, یہ تو ہوگی عدالتی سیاسی مطلب قانونی بات, ٹیکنیکل بات جو ہم نے لوگوں کے سامنے رکھی. ایک شارٹ سا آخری بات, یہ اس کے بعد سے سوشل میڈیا پہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ باری سب کی آئے گی, باری باری آئے گی, اور یہ جو ایک طرح سے کہا جائے کہ پھٹا پھینک دیا گیا ہے تو اس میں جو ہے وہ سارے آئیں گے اور یہ ہوگا, اور کوئی جو ہے وہ احتساب کرے گا اور احتساب میں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور یہ ہوگا. آپ کو بھی کوئی ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں تاثر تو یہ ضرور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید بندیال نے جاتے جاتے دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان نے پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف یہ جو کیسز بنے ہوئے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرٹ پہ تھے یا انہوں نے کرپشن کی یا نہیں کی, لیکن ایک تاثر تھا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور آپ پارلیمان کرتے رہے تھے کہ یہ کیسز پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ بنے ہوئے ہیں. نیب کے جو کیسز تھے اس میں عمران خان کے علاوہ تمام جو مین پولیٹیکل لیڈر تھے وزیر اطاعت ضرور تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے قانون سازی کی, اور قانون سازی کیونکہ خود سپریم کورٹ کے جسٹس مقبول باقر کی ججمنٹ تھی جس میں اس نے نیب لا کو ڈریکونین کا اور سارا کچھ کیا, اس روشنی میں یہ قانون سازی ضرور کی گئی. لیکن اب یہ ایک تاثر ضرور پریویل کر رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے کہ جاتے جاتے بندیال صاحب نے شاید جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ہاتھ میں ایک دوبارہ احتساب کا, آلریڈی وہ سمگلنگ سے لے کر وہ چیزوں کو تو وہی سنبھال رہے ہیں, تو وہ بھی ان کے ہاتھ میں ایک چیز دے گی کہ یہ باروں بار جو زرداری اور نواز شریف نے مل کے بھی اپنے کیسز ختم کرائے ہیں یہ دوبارہ آپ کی پکڑ میں آ چکے ہیں. یعنی قانون جس طرح کے نیب کیسز بنے تھے اسی طرح کے نیب قانون بنے تھے, اور دونوں کو جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے شکنجے میں جکڑ لیا. شکنجے میں جکڑ لیے. ابھی اگر دیکھیں چاہے اسٹیبلشمنٹ چاہے تو دیکھیں ابھی اس پہ اگر سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر والے معاملے پہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی تو پھر ریویو میں جا کے سارٹ آؤٹ ہوں گی, اور ریویو نگران سیٹ اپ نے کرنا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے یہ نگران سیٹ اپ میں ریویو اگر نہ کیا جائے تو پھر یہ فیصلہ سسٹین کر لے گا, اور پھر ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی رہے گی کہ زرداری اور اس پہ کسی ٹائم بھی ڈوریں اس کی ان کے ہاتھوں میں رہے گی. طیب بلوچ صاحب کا بڑا ہی بالکل کلیئر کٹ اور دو ٹوک موقف, اور بلکہ کہا جائے کہ یہ تسلسل سے ایک سائیڈ کا بیانیہ تھا کہ یہ ججز جو ہے جو جس طرح انہوں نے بھی ورڈ یوز کیا, باقی بھی ایماندار ججز کی بات کی گئی, تو وہ جو ساری سچویشن ہوتی رہی ہے اس میں حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں, شاید مجھے تو یہ لگتا ہے ذوالقرنین سے بھی بات کی, طیب بلوچ صاحب سے بھی بات کی, ایک تو یہ کہ جو یہ بات ہے اس میں کہیں کچھ ہے کہ باری سب کی آئے گی, باری باری آئے گی, اور دوسری اتفاقی یا متفقہ لائن یہ ہے کہ عمران خان جیل میں بھی بیٹھ کر جیت گیا اور سب کو جو ہے وہ دوبارہ پنسا گیا. آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھیے گا, ہم بھی دیکھتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور طیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.